صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں حسب حال کرتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا، یہاں وہاں دیکھنے سے بچوں گا، دری وغیرہ کے دھاگوں سے کھیلنے سے بچوں گا، بلا وجہ اٹھ کر چل پڑنے سے بھی بچوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو نیکی کی دعوت کی باتیں سنوں گا اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی نیت کرتا ہوں۔ کسی کا دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا۔ مدنی مکالمے کے بعد آگے بڑھ کر مسکرا کر ملاقات کر کے انفرادی کوشش کروں گا۔ میں نے اپنے لیے بھی کچھ نیتیں کر لیتا ہوں۔ اعلیٰ کلمۃ الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنے، اس کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ آج کا مدنی مکالمہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی گونگے بہرے ڈیف جنہیں کہتے ہیں ان کے عنوان پر ہے۔ ایک گھرانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، تقریباً 3 یا 3.5 سال کا تھا کہ اس کو بخار ہوا اور خسرہ نکل آیا۔
خیر آرام بھی ہو گیا، مگر گھر والے محسوس کر رہے تھے کہ یہ ہماری کسی بات پر توجہ نہیں دے رہا۔ طبی معائنہ کروایا، میڈیکل چیک اپ، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کی قوت سماعت چلی گئی، بہرا ہو گیا، اور اس کے بعد اثر زبان پر یوں پڑا کہ کوئی بولنا بھی اس کا بند ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور بیٹا بھی ان کو عطا ہوا، جب وہ کم و بیش اسی عمر کا پہنچا تو کھیلتے ہوئے کھڑکی سے گرا اور اس کی بھی قوت سماعت جاتی رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے بچوں کی امی عشاء کی نماز کے بعد دیر تک بیٹھتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور یہ جو کچھ آزمائش اور امتحان کی گھڑیاں ان پر آئیں اس کے لیے یہ استغفار کرنے میں مصروف رہتے۔ والد صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز میں ایک تقریب میں گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی بیٹی اس کی گود میں ہے، اور ایک عمر تھی اس کی بھی، اور اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے، تھوکے نکلتی ہے نا، بڑا مطلب عجیب منظر ہوتا ہی ہے۔ میں نے اس کی بیٹی کی طبیعت کے بارے میں اس سے پوچھا، اسے بتایا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر میں اسے اٹھا کر ہی چل رہا ہوں، یہ نہ چل سکتی ہے، نہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ لیٹ سکتی ہے، نہ اپنے طور پر کروٹ لے سکتی ہے، نہ لیٹ کر اپنے طور پر نہ کروٹ لے سکتی ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے۔ واپس آ کر میں نے اپنے بچوں کی امی سے جب اس بچی کے بارے میں بتایا تو اسے بھی بڑی حیرت ہوئی، اور پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ایک وہ بچی ہے جو جب سے پیدا ہوئی ہے کم و بیش کہہ سکتے ہیں کہ باپ اٹھا کر ہی چل رہا ہے، نہ لٹا سکتا ہے، نہ بٹھا سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے، لیکن ہمارے بچے ہیں جو چل بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور بھی کام ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، مگر اس بچی کی تکلیف ہمارے بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور وہ باپ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ یہ سوچ کر ہمیں واقعتاً قرار نصیب ہوا، اور ہم نے اللہ عز و جل سے معافی بھی مانگی، اور اس پر شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں مزید ان تکالیف سے بچا کر رکھا، اور اس کی رضا پر راضی رہنے کی ہم نے نیت کی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، اور ایسے کئی واقعات ہمارے معاشرے میں رونما ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جب یہ جو طبقہ ہے جسے ہم خصوصی اسلامی بھائی کا نام دیتے ہیں، اسپیشل پرسنز انہیں کہا جاتا ہے، اور انہیں ایک سطح پہ جا کر سرایا بھی جاتا ہے، ان کے معاملے میں ایک الگ سے کہ یہ شعبہ ہے، ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے۔ ان میں دو طرفہ معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائیوں کے ذمہ دار بھی موجود ہیں، اور یہاں پر بھی خصوصی اسلامی بھائی موجود ہیں جو شاید نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اور اشارے کے ذریعے، جیسے ابھی آپ چینل پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اشارے کے ذریعے انہیں سمجھایا جا رہا ہے، اور آپ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھ لیں، کیمرہ مین ان کو بھی دکھائیں گے جن کو اس وقت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ یہ بھی آپ کو مدنی چینل پر نظر آ جائیں۔ اور یہ اس وقت
اس کو دیکھ رہے ہیں جو انہیں اشارے سے سمجھا رہے ہیں. البتہ یہ ایک جو میں عرض کر رہا تھا دو طرفہ معاملہ ہے. ایک تو یہ جب جس گھر میں پلتے بڑھتے ہیں وہاں پر اور جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر ان کا جو ان کے گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے یا ایک عامی اسلامی بھائی ایک نارمل اسلامی بھائی کے ساتھ جو ان کا معاملہ یا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس میں کیا مطلب کہ کمی بیشی ہے اور کیا اتار چڑھاؤ ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ کریں گے. اور بہت ساری کمزور پہلو ہمارے مدنی مکالمے میں اس وقت ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں ٹوٹ پھوٹ اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ رہتا ہے، گھر کے گھر اور خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو اس پر بھی کچھ مدنی پھول عرض کروں گا اللہ نے چاہا تو. البتہ پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائی سے یہ پوچھوں کہ آخر یہ جو خصوصی اسلامی بھائی، کیونکہ آپ اس دعوت اسلامی کا ایک یہ شعبہ ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کا، تو اس شعبے سے متعلق آپ فرمائیے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے یہ خصوصی اسلامی بھائی جو ہمارے کہلاتے ہیں ان کا کیا انداز ہوتا ہے اور ان کی اپنی فیلنگز محسوسات کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عزوجل جب سے اس مجلس میں خدمت کا موقع ملا ہے ان خصوصی افراد میں جا کر یہ محسوس کیا ہے کہ ان کو ایک کمی محسوس رہتی ہے محبت کی. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہیں سے پیار بہت کم ملتا ہے، چاہے وہ گھر ہو یا وہ ماحول جس کے اندر یہ پرورش پا رہے ہیں یا جس ادارے میں یہ کام کرتے ہیں اس ادارے میں یہ کمی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اوپر شفقت اور محبت دوسروں کی نسبت کچھ کم کی جاتی ہے. یہ ان میں ایک بہت کمی محسوس کی جاتی ہے. شاید اسی وجہ سے یہ احساس محرومی کا شکار رہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل جب سے مجلس بننے کے بعد یہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے الحمدللہ عزوجل ان میں وہ احساس محرومی جس کا یہ شکار تھے محبت اور شفقت الحمدللہ عزوجل ان کو اس مادی ماحول میں ملنے لگی. اس کی بہت بڑی مثال ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ان پر خصوصی شفقت کہ ان کے لیے مدنی مذاکرے، آج کا مدنی مکالمہ بھی ان پر خصوصی شفقت اور محبت کی ایک مثال ہے کہ ان کے مسائل کو اجاگر کر کے والدین کو اس کی اویئرنیس دینا، ایسے سرپرست جو ان کی پرورش کرتے ہیں وہ ادارے جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو ان کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا، یہ بھی ایک محبت اور شفقت کا انداز ہے کہ ان کو وہ احساس محرومی جو وہاں سے ملتی تھی انشاءاللہ عزوجل آج کے مدنی مکالمے سے جو مدنی پھول ان کو ملیں گے اس میں بہت حد تک انشاءاللہ عزوجل کمی واقع ہوگی. نہیں، احساس محرومی ان کو کہاں سے ملتی تھی؟ احساس محرومی جو ہے اس کی حضور بیسک چیز جو ہے بیس جو ہے اس کا وہ گھر ہے. دیکھیں یہ اگر آپ گھر کو بیس بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے جو گھر والے ہیں یہ ان کے ساتھ کمزور سلوک کرتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے. سلوک اپنے طور پہ کوئی بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اس کو تھوڑا سا دوسرے سے ہٹ کے سلوک کرے. تقریباً اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن احساس محرومی اس وقت شروع ہوتی ہے جس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بات کی جائے اور ان سے بات نہ ہو. اپنے لیے خود ایک یہ چونکہ ایک کمزوری یہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. محسوس ٹھیک ہے جی، ایک فطری چیز ہے جی. کہ سب بول رہے ہیں میں بول نہیں سکتا، سب سن رہے ہیں میں سن نہیں سکتا، تو یہ اپنے اندر ایک کمی یا ایک کمزوری محسوس اپنے طور پر یہ کرتے تو ہیں.
جب یہ اپنے طور پر کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کیا یہ کمزوری ہی ان کو اس بات پر اکساتی نہیں ہے کہ ہمیں الگ سے کچھ زیادہ وقت دیا جائے یا الگ سے کچھ زیادہ ٹریٹ کیا جائے؟ اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوسروں کو زیادہ وقت دیا جا رہا ہے اور ہمیں کم وقت دیا جا رہا ہے، دوسروں زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں، ہم سے کم باتیں کی جا رہی ہیں. اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک ان کی وہ جو محسوسات ہیں اس کا ایک سبب خود ان کی اپنی یہ سوچ بنتی ہو؟ کسی حد تک یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے. یہ ایک پاکستان کی نہیں بلکہ بیرون ملک پاکستان سے باہر بھی مدنی قافلوں میں سفر کا شرف حاصل ہوا. وہاں ایک ڈیف کلب میں جا کر جب ہم نے ان سے کچھ اس طرح کے معاملات ڈسکس کیے تو ان کا پہلا یہی ایک سوال تھا کہ ہمیں فیملی کے اندر اگنور کیا جاتا ہے. ہم کوئی بات کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بھی بتائیے، تو فوراً ہمیں یوں خاموش کر کے ایک سائڈ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بھی بتا دیں تو ہم کبھی بھی اس کمی کو محسوس نہیں کریں. تو لینگویج نہیں آتی نا باہر ایک کو. میرے خیال میں اگر معلوم ہے کہ میں اس ڈیف بچے کی پرورش کروں گا اور اس کو اشاروں کی زبان میں ہی اس کی تربیت کرنی ہے، جب یہ ڈکلیئر ہو گیا اس کے اوپر کہ میں اب میرا بچہ بول نہیں سکتا، میرا بیٹا یا بیٹی میری بول نہیں سکتی، اب اس کو اس کی لینگویج سیکھنا ہے. اگر نہیں سیکھے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو آگے جا کے مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ شرعی معاملات اس کے سامنے آئیں گے. مگر یہ محسوسات تو 1.5-2 سال کے بعد پیدا ہوتے ہوں گے نا، شروع سے تھوڑی پیدا ہوتا ہے. شروع سے تو کوئی بھی بچہ ہوگا اس کی لینگویج ہی وہ ہے جو کوئی ماں باپ ہی نہیں سمجھتے. 1.5-2 سال تک جو بچے کی جو لینگویج ہوتی ہے تو یہ تو وہ یوں ہی بول رہے ہوتے ہیں بچے. تو بچوں کی تو لینگویج تو ویسے ہی کوئی ماں باپ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ پھر بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ماں باپ کی خصوصیت عرض کر رہا ہوں کہ جو بچے بڑے ہو کر کہتے ہیں نا ماں باپ کو کہ یار آپ کو کوئی بات سمجھتے نہیں ہو، بڑے ہو کر کہتے ہیں آپ کو تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ آپ کی بات اس وقت بھی سمجھتے تھے جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا. اس وقت آپ کو بھوک لگتی تھی تو یہ سمجھ جاتے تھے، آپ کو پیاس لگتی تو سمجھ جاتے تھے، آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ سمجھ جاتے تھے. آپ خالی حسرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اٹھا لوں. خالی یہ چھوٹی سی باہیں پھیلاتے تھے تو ماں باپ بڑھ کر اس کو سمیٹ لیتے تھے اپنی گود میں. تو یہ اس وقت آپ کی محسوسات کو اس وقت بھی سمجھتے تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ بچپن سے آپ کی بولی سمجھتے ہو جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا، اور جب بولنا آتا ہو اور ماں باپ آپ کی بولی نہیں سمجھتے، آپ کے بعض اوقات ارادے و مرادے بھی سمجھ جاتے ہیں اور آپ کے نفع و نقصان کو بھی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ سے بعض اوقات آرگومنٹ کرتے ہیں اور ان کا آرگومنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے ہو. یہی چیز شاید ان کے لیے بھی ہوتی ہوگی، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ ان میں ضد پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ضد کی وجہ بھی یہی احساس محرومی ہے. ضد کی بھی مین وجہ ایک یہی ہے کہ وہ اپنی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنی سمجھ نہیں پا رہے. اب وہ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک استاد سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے ڈیف اسکول کے ٹیچر تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بچے جو ہے ہمارے ہاسٹل میں رہتے ہیں یہاں پہ، تو 3-4 دن جب کنٹینیو چھٹی ہوتی ہے تو پھر بچوں کو گھر بھیج دیتے ہیں کہ 3-4 دن کے لیے گھر چکر لگا کر پھر واپس آ جائیں. تو ایک بچہ واپس آیا تو اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا؟ کہتا ہے کسی بات پہ امی نے مجھے جو ہے مارا ہے تو وہ لگی یہاں پر آ کر اور یہاں پر ٹانکے لگ گیا مجھے. تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ سوچ کے حیران ہو گیا کہ 3 دن کے لیے بیٹا اپنے گھر میں گیا بچہ اور ان سے اتنا برداشت نہیں ہوا کہ اس کے پیار سے بات کریں، سن لیں. 3 دن کے لیے آیا، اس سے جو بات کر رہے اس کو تھوڑی شفقت دے دیں. نہیں سمجھ میں آتی، 2-4 دفعہ پھر پوچھے بیٹا کیا بات ہے، بیٹھ کے بات سن لیں، قریب سے دوبارہ ریپیٹ کروا لیں اسے. اس سے اس کی محبت بڑھے گی کہ چچڑاپن پیدا ہونے کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے ضدی ہوا اور پھر اس کو جو ہے بس وہ مار دیا. اس میں ہم کو ان کو بھی تو سمجھانا ہے نا کہ یہ اپنے سر کی پٹی دیکھ لے گا کہ میرے کو زخم لگ گیا، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو جو نارمل ہے ان کو اتنا مارتے ہیں کہ ان کی وہ، جیسے کہ ایک جگہ میں نے دیکھا پڑھا کہ ایک کسی نے گھر ہی کے اندر جیسا ہمارے بچوں کو مار دیتے ہیں، بہنیں مار دیتی ہیں، بھائی مار دیتے ہیں. تو شاید ایک بہن نے، یہ جو گھر میں جو بچے ہیں نا، یہ جو سن رہے سو مدنی چینل پہ یہ توجہ کریں
ایک بہن کو غصہ آیا اور اس نے اپنے بچے کو شاید زور سے تھپڑ ماری. ایک تو ویسے چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے, اسے زور سے اپنے, وہ غصہ آ جاتا بہن کو, کام نہیں کرتے, کچرا نہیں اٹھاتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, یہ پھینک دیا, وہ پھینک دیا. جیسے کہ نہیں کہ یہ جب بڑی ہوئی تھی تو یہ سارے صاف صفائیاں کرتے کرتے بڑی ہوئی تھی. تو جو بھی بچے ہوتے ہیں وہ یہ بچہ ہوتا ہے اس لیے کہ گھر میں یہ ساری چیزیں یہ کرتا رہتا ہے. تو بہن کو غصہ آیا, بہن نے کھینچ کر زوردار تھپڑ ماری, تھپڑ اس کے منہ پہ لگی, کان پر اس کا اثر آیا, یعنی ایسے تھپڑ ماری کہ کان پر اس کا ہاتھ پڑا. جب معلومات کی تو پتا چلا کہ بہن کی تھپڑ بھائی کی بہرے پن کا سبب بن گئی. اس کی قوت جو سنوائی تھی وہ جاتی رہی. اب وہ بہن زندگی بھر اپنے بھائی کو دیکھ دیکھ کر حسد کرتی رہے, اور بھائی زندگی بھر اپنی بہن کو دیکھ دیکھ کر یہ کہتا رہے گا کہ اس کی وجہ سے میں قوت سماعت سے محروم ہو گئے. لیکن جب محروم ہوا, اس سے پہلے اس کی قوت سماعت تھی, تو کیا اس وقت یہ کوئی گنگا بہرا تھا جس کو اس کو مارا گیا؟ ایسے کئی نارمل بچے ہیں جن کو ماں باپ مارتے ہیں. بلکہ بعض والدین, میں مانتا ہوں کہ بچوں کو اس طرح کے مار پیٹ کرنا یا اس طرح کی سزائیں دینا جس سے بچہ عموماً بگڑ جاتا ہے, بے باک ہو جاتا ہے, بعض اوقات تو بے حیا بھی ہو جاتا ہے اور ڈھیٹ بھی ہو جاتا ہے. تو مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ کے بھی کچھ مواقع ہوتے ہیں اور طور طریقے ہوتے ہیں. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ایک الگ موضوع ہے کہ اولاد کی اصلاح کے کیا کیا مدنی پھول والدین کو اختیار کرنے چاہیے. لیکن یہاں سے گنگے بہرے اسلامی بھائی, جو ڈیف اسلامی بھائی ہیں, ان کے لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا, جو خصوصی اسلام بھائی, پتہ نہیں خصوصی بولو تو راضی ہوتے ہیں, ڈیف بولو تو ان کو کیا لگتا ہے, گنگے بہرے بولو تو ان کو کیا لگتا ہے. یہ ان کی بھی ایک اپنی احساسات ان کے بڑے ہی مطلب کہ وہ مختلف ہو چکے ہیں کہ ایک نارمل آدمی کو بھی ان سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ یار ان کو خراب نہ لگ جائے, تو خراب ان کو وہ جلدی لگ جاتا. ہاں بھائی, کیوں خراب لگتا ہے نہیں لگتا آپ لوگوں کو جلدی؟ ذرا بتائیں مجھے, ان کو جلدی خراب لگتا ہے نہیں لگتا؟ میں بھی دیکھو اسکرین پر, مجھے بھی تو دکھاؤ بھائی. خراب لگتا نہیں کوئی آپ کو, اگر اس طرح آپ انہی کے اوپر رکھنا, اگر کوئی جیسے آپ کو بولے کہ یار بھوکے بیر ہوگا, وہ خراب لگے گا؟ ہاں, نہیں لگے گا خراب. ہم نے تو سنا وہ خراب لگتا ہے. آپ کا خراب نہیں لگتا؟ نہیں, مطلب میرا خراب نہیں لگے گا. یوں کوئی اگر جیسے جنرلی طور پر آپ کو کوئی ایسا بولتا ہے تو خراب تو رہتا نا. چلو میں بول رہا ہوں یا باپا بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے, آپ کو خراب نہیں لگے گا. لیکن عام طور پر جب آپ دوستوں میں ہوتے ہو, اپنی جگہ جہاں کام کرتے ہو, وہاں کوئی آپ کو بولتا ہے تو وہ خراب لگتا ہے نا؟ دیکھو صحیح سے بتا دو یار, لگتا ہے نا؟ ہاں, تھوڑا تھوڑا لگتا ہے. ابھی تھوڑا پرسنٹیج آگے پیچھے ہوئی ہے. تو اب آپ کو جیسے خراب یہ بتائے کہ آپ کو خراب جلدی لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ایک چیز حقیقت اور سچ ہے, اس کو بولنے اور سمجھنے میں کوئی حاجت نہیں ہے. پہلے تو دیکھیں آپ یہ سوچو کہ آپ حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھیں کہ جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے, جو ہوا ہے وہ ہوا ہے, جو میرے نیچر, جو میری فطرت ہے وہ ہے. پہلے اس کو تسلیم کریں, ٹھیک ہے؟ اب آپ کو مطلب کہ یہ محسوس ہوتا ہے, تو اب یہ چیز ہمارے اندر ہے نا کہ ہمیں کوئی یوں کہہ دیتا ہے اور ہمیں خراب لگ جاتا ہے. اچھا, جیسی بات کہہ رہے ویسا خراب لگتا ہے, ایسا ہے بھی نا, ایسا ہے. آپ یہاں اشارہ سمجھ دو میرے کو کیسے ہے؟ اچھا, یوں ان کا یہ اشارہ, یہ ہے کا اشارہ, یہ بھی ہم کو سیکھنا پڑے گا. تو یہ کہ یہ تو طے ہے نا کہ آپ کے جو وہ بھائی بہن ہیں جن کو جو بول سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, ان کو بھی گھر میں ڈانٹے تو پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ یہ بتائیے. پڑھتے نہیں تو کرو. یہ ہے نا, ٹھیک ہے. تو دو ہاتھوں سے یوں کر رہے ہیں, دو ہاتھوں سے کرو گے, بالکل ہے. تو جب دو ہاتھوں سے یوں کرو گے تو بالکل ہے. تو اسی طرح جب بھی بچے گھر میں تنگ کرتے ہیں نا, تو والدین کو غصہ آ جاتا ہے. جب والدین غصہ اتارتے ہیں تو چونکہ نارمل بچوں کو اس بات کی یہ فیلنگ نہیں ہوتی کہ ہم پر غصہ اس لیے اتارا جا رہا ہے کہ ہم بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے, وہ اس چیز کو پیتے ہیں. اور چونکہ آپ اس بات کو اپنے طور پر یہ لے چکے ہو
کہ چونکہ ہم بول نہیں سکتے یا مطلب ہم سن نہیں سکتے اس لیے ماں باپ ہم پر غصہ کر رہے ہیں، کیا یہ فیلنگ ختم نہیں ہو سکتی؟ یوں کہو، ہاں یہ ہے نا. تو جی، تو یہ پہلے تو ہے نا اپنے ماں باپ کے بارے میں ہمیں پازیٹو ہونا پڑے گا. یہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھیں، ماں باپ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹو ہونا پڑے گا. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر عموماً ماں باپ کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے، ماں باپ پر تنقید کی جاتی ہے کہ جناب آپ اپنے بچوں کو یوں کریں، اپنے بچوں کو یوں کریں. اب ماں باپ مختلف طبیعت کے مختلف نیچر کے ہوتے ہیں. بعض ماں باپ ہوتے ہیں جنہیں نہیں غصہ آتا، بچے بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں غصہ آتا، نیچر میں بڑی برداشت اور صبر ہوتا ہے. ایسے میں نے بھی دیکھے کہ بچے چلا رہے ہوتے ہیں، اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. اور بعض ایسے وہ والدین اور باپ دادا ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا کوئی بچہ تھوڑا سا چلاتا ہے، اے چپ کر کے بیٹھو، کیا چلا رہے ہو؟ اب بچہ تو چلائے گا نہیں، آپ اس کو چلا کر منع کر سکتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے تو وہ بھی تو چلا رہا ہے، تو اس کو تو وہ تو بچہ ہے، بچوں سے رونق ہوتی ہے اگر بچے جو گھر میں تھوڑا سا مطلب وہ کرتے ہیں تو نا. یہ تو ان سے پوچھو جن کے بچے بول نہیں سکتے، جن کے بچے بول نہیں سکتے وہ ترستے کہ ہمارا بچہ کو چیخے چلائے کوئی مطلب یوں کرے. مگر جو بول سکتے ہیں ان کے بولنا بعض اوقات جو تو یہ مزاج کی بات ہوتی ہے کہ بعض بڑوں کے مزاج میں ہوتا ہے. میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا الحمدللہ عز و جل، اتنے بچے آپ نے مدنی چینل پہ بھی دیکھتے ہو گے، بابا کا بچوں کا ڈھیر آ جاتا ہے اور لوگ اٹھا اٹھا کے بچے لاتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک اچھی ہے ادا کہ اپنے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے جانا، ان سے ہاتھ پھروانا، سر پر دم کروانا، دعائیں کروانا، یہ ایک اچھی عادت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں لے کر حاضر ہوا کرتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر اپنی عطائیں فرمایا کرتے تھے. اور آج تک یہ سلسلہ یوں جاری ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل جن کو مقام و مرتبہ نصیب ہوتا ہے، آج بھی عشاق ان کے پاس خود بھی آتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی لاتے ہیں اور ان سے فیض لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو باپا کو اتنے سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں. یہ تو چلو گھر والوں کے ساتھ، بعض اوقات جو اسلامی بھائی باپا کے قریب ہوتے ہیں، ہلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بچے زیادہ تعداد میں عموماً آ بھی جاتے کبھی کبھی. دیکھتا رہتا ہوں، یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، جس میں شاید میرے وہ والدین اور سرپرست جو ہوں گے ان کو شاید ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ مدنی پھول مل جائیں. مطلب ایک بار نہیں، کئی مرتبہ. مطلب میں غور کر رہا تھا یار یہ چھٹی نہیں ہو رہے تھے، بابا باتیں کر رہے ہیں یا کوئی اور مصروفیت میں ہے، لیکن میرے لیے سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ نہیں آتا. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا چڑچڑاپن آ جانا یا یہ ہو جانا وہ ہو جانا. ہاں نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بچے کوئی اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں تو نماز کے وقت کیونکہ نماز میں خشوع اور خضوع اور نماز میں خلل واقع ہونے کے اندیشے رہتے ہیں، اس لیے ایک اچھے اور منفرد انداز میں آپ بچوں کو سمجھا دیتے ہیں. پھر ایک اور پیارا انداز میرے لیے سنت کا یہ ہے کہ کسی جگہ جا رہے ہوں یا کوئی ان کو ایڈوانس سے بیٹھ کے سمجھا، جیسے ہم نہیں مدنی مشورہ کرتے ہیں ایسے میں نے باقاعدہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جو مدنی چینل پر ہم باپا کے ساتھ دیکھتے ہیں، باپا کبھی بھی کھڑے ہو کر ان کو سمجھاتے رہے، دیکھو بچوں ابھی ہم یہاں جائیں گے، آپ نے یوں رہنا ہے، آپ نے یوں بیٹھنا ہے، دیکھو یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے پھر نیتیں کرواتے ہیں. ہاں بچوں سے بھی نیتیں کرواتے ہیں. اب ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، جب ہم ایسا کرتے نہیں ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا. تو بعض اوقات گھر میں ایسے ہوتے ہیں بڑے کہ جن کے مزاج ہوتا ہے غصہ جلدی آ جاتا ہے. بعض آپ دیکھتے ہوں گے کہ صبح اٹھتے ہیں تو بڑے حشاد بشاد خوش و خرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور بعض صبح اٹھتے ہیں تو ان سے بات بھی کی جاتی ہے ہم سے، تو یہ ان سے بات کریں گے تو صبح اٹھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غصے میں اٹھے، رات کو خواب دیکھا تو ایسا کہ صبح سب پر اس کا غصہ نکالنا ہے. بالکل بات نہیں کرتے، چپ ساتھ کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بات کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ صبح صبح کیا بات کر رہے ہیں. تو بس بات تو کوئی بھی ہے، صبح ہو یا شام ہو، کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. لیکن یہاں وہ طبیعت و مزاج کی میں بات کر رہا ہوں. تو بعض کا مزاج کیسا، بعض کا مزاج کیسا، بعض کا مزاج کیسا ہوتا ہے. یہی خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ ہر ایک کے والدین کا ایسا حساب کتاب نہیں ہوتا ہوگا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے. اور کچھ یہ بھی لے لیتے ہیں کہ جناب ہم کو ایک خصوصیت دی جائے کیونکہ یہ خصوصی اسلام بھائی کہلاتے ہیں، تب یہ خصوصی اسلام بھائی ہر کو اپنے گھر میں ہو جائے کہ ضرور نہیں ہوتا. یہ میں انہی سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
خصوصی اسلامی بھائیوں، یہ میں آپ سے یا مدنی چینل پہ جہاں پاؤں نا، میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ کسی بھی شخص کو باہر جو اہمیت حاصل ہوتی ہے، ضرور نہیں ہے کہ گھر میں بھی وہ اہمیت حاصل ہو. بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے اکابرین کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ باہر ان کے لیے بڑی مطلب کہ ان کی مطلب وجاہت ہوتی تھی، ان کی بڑی مطلب کہ لوگ آؤ بھگت کرتے تھے، لیکن جب گھر میں جاتے تو گھر میں تو ماں باپ ہوتے ہیں نا. اب بڑے بڑے امام جن کے آگے لوگ آگے مسائل پوچھتے ہیں تو ماں باپ کہتے جائیے پانی بھر کے دینا. اب دنیا جن کو پانی بھر کے پلاتی ہے، گھر میں آ کر تو پانی تو بھر کے پلائے گا نا ماں باپ کو. اب یہ بولے گا کہ میرے کو باہر ایسی میری پوزیشن ہے، میری ایسی ٹور ہے، میرا تبٹ ہے، اور میرے کو گھر میں آپ یہ برتن اٹھواتے ہو، گھر میں پانی بھرواتے ہو. تو گھر کی زندگی الگ ہوتی ہے، ماں باپ کے آگے بچوں کا مقام ایک الگ ہوتا ہے. اور ہم کہیں کہ چونکہ ہمیں یہ کمزوری ہے لہذا ہمارے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کیا جائے. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا مت سوچئے. آپ بھی غور کیجئے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے. آپ نہیں غور کرتے کہ میں بول نہیں سکتا ہوں، میں سن نہیں سکتا ہوں، میرے اندر ایک ایسا میٹر ہے جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو پرابلم ہوتی ہوگی. آپ کو نہیں لگتا؟ ہم ان کے لیے راحت کا سامان ہم نہیں بن سکتے ماں باپ کے لیے، کیونکہ آپ کے یہ کمی ہونے پر کیا آپ کے ماں باپ کو صدمہ نہیں ہے؟ آپ کے ماں باپ کیا خوش ہوتے ہیں؟ صدمے سے دو چار ہوتے ہیں. کاش ہمارا بیٹا یوں ہوتا یوں ہوتا یوں ہوتا. ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا خوش و خرم اور ایک اچھی زندگی گزارے. تو پہلے تو دیکھیں ماں باپ کو سمجھانے کے بجائے پہلے اولاد کو سمجھائیں. ماں باپ کو کیا سمجھائے گا کوئی شخص؟ آپ بھی تو کل والدین بنو گے، ہو سکتا ہے واللہ عالم، ٹھیک ہے. جو اگر ایسی اسلامی بہن ہے تو اس کل یہ ماں بنے. تو اس طرح کی سوچ میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے. اس خصوصی اسلام بھائیوں میں دو طرح کے گھرانے جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. ایک وہ گھرانا ہے جس میں سب نارمل بچے ہیں اور ایک خصوصی ہے. کچھ ایسے گھرانے ہیں جن میں ایک سے زیادہ خصوصی ہے. جن میں ایک سے زیادہ خصوصی ہے ان کو کمپنی مل جاتی ہے گھر میں، اور وہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور ان میں لڑائی جھگڑا بہت کم ہوتا ہے. جبکہ جو ایک اسلام بھائی ہے جو ڈیف ہے یا ڈیف اسلام بہن ہے کسی گھر میں، اس میں یہ احساس محرومی دوسروں کی رشتے زیادہ پائی جاتی ہے. تو اس کو کمپنی مل جاتی ہے. الجنس یمیر الجنس، جس کی طرف کھینچتی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ مطلب گھر میں. حالانکہ پھر اس سے دیکھو یہ بھی، اس سے مجھے کیا لگا آپ نے جب بات کی نا، تو اس سے خود ہی تقسیم ہو گئی. اگر تقسیم ہو گئے تو یہ دو بھائی بہن اگر یہ ڈیف ہیں یہ الگ ہو گئے، جو نارمل ہے وہ الگ ہو گئے، پھر یہ خود بخود اندر فاصلہ پیدا ہو گیا. اب یہاں والدین کو چاہیے کہ یہ ان کو یوں الگ نہ ہونے دیں، یہ ملا کر رکھیں. اپنے نارمل بچے کو کہیں کہ یہ تم ان کے ساتھ رہو، ان کو کہیے کہ آپ یہ نارمل بھائی بہنوں کے ساتھ رہیں، تاکہ یہی وہ تقسیم ہے جو ان کے اندر شاید احساس محرومی کا باعث بنتی ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ایسے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر فیملی کے اندر 7-8 افراد ہیں تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ 2 ڈیف یا 3 ڈیف بچے جو ہیں بہت زیادہ مانوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو زیادہ کمپنی دیتے ہیں. وہ زیادہ کمپنی دیتا ہے، وہ ان کی ہر بات مان بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں. اکثر والدین اپنی بات منوانے کے لیے اپنے اس نارمل بچے کو جو ان خصوصی کے ساتھ زیادہ یعنی کہ رابطے میں رہتا ہے اسی سے کہلواتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں. اگر یہی لینگویج تھوڑی بہت ان کو بھی آتی ہو اور ان کا عبور حاصل ہو تو ڈائریکٹ اپنا میسج ان تک کنوے کر سکتے ہیں. یہ بات تو ہے کہ لینگویج نہ آنے کی وجہ سے ایک گیپ آ جاتی ہے. خالی ان کا نہیں ہے، دنیا میں ہم کہیں بھی جاتے ہیں کہ لینگویج پرابلم ہمارے سامنے آتا ہے تو دنیا کی ہر قوم سے ہمارا بات کرنا ملنا جلنا اس میں مطلب کہ پرابلم ہو جاتا ہے. ان میں احساس کمتری کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی کہ ان کا احساس کمتری نکل جائے. ان کی نفسیات کے حوالے سے آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی کہ جو ہو سکتا ہے کئی ایک کے لیے ایک نیا چینج ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کی اپنے تھنکنگ وہ بنا لیں تو احساس کمتری کے اس دلدل سے نکل سکتے ہیں. اسی طرح ان میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے ان میں ضد بہت زیادہ ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے. کچھ ہو سکتا ہے اپنا ایکسپریشن یہ ظاہر کم کر پاتے ہیں، ان کی بات ہو سکتا ہے کم
پوری ہو پاتی ہو یا یہ سامنے والا سمجھ ہی نہ پاتا ہو. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح آپ نے احساس کمتری نکالنے کی بڑی پیاری کوشش فرمائی ہے ان کی ضد بھی کم ہو جائے اور یہ کم سے کم ایسا وہ کریں. بات سمجھتا نہیں ہے نا تو وہ آ جاتا ہے یار تم میری سمجھتے نہیں ہے یار, اتنی دیر سے سمجھا رہا سمجھتے نہیں ہو. اگر آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا ایک عام آدمی کو سمجھانا ایسا ہے جیسے ہم لوگ ابھی افریقہ گئے, اب افریقن کو ہم بولیں گے تو ہماری بات سمجھتے نہیں تو ہم کہاں نہیں سمجھیں گے تمہاری بات. ہم عرب دنیا میں جاتے ہیں تو ان کو بولے یار آپ ہماری بات سمجھتے نہیں ہو. تو ہمیں ان کو سمجھانا کتنا پرابلم ہوتا ہے اس کو میں جانتا ہوں, اور بہت فیلنگ ہوتی ہے کاش کہ مجھے عربی آتی ہوتی ہے, کاش کہ مجھے ایسے انگلش آ رہی ہوتی, کاش کہ میں یہ بھی سیکھا ہوتا تو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بات اگر ہمارے ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے پیش نظر رہے کہ ہماری اپنی جو لینگویج ہے, جو ان کی ایک سائن لینگویج کہلاتی ہے, اشاروں کی جو زبان کہلاتی ہے, اس کا ہر ایک کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اچھا یہ ان کے ساتھ نہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ارے بھائی یہ میری زبان سمجھتے میں ان کی زبان سمجھتا ہوں, کتنی مرتبہ نہ یہ مجھے اپنی سمجھا سکتے نہ میں ان کو سمجھا سکتا ہوں. کیا نارمل لوگ نہیں لڑتے آپس میں؟ ہاں خصوصی والوں, نارمل لوگ آپس میں لڑتے نہیں لڑتے؟ لڑتے ہیں نا. کیا کہہ رہے ہیں یہ نارمل لوگ لڑتے نہیں لڑتے آپس میں؟ راستے پر نظر نہیں آتے نارمل لڑ رہے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ, بسوں میں لڑ رہے ہوتے, بسوں میں کیا سارے خصوصی اور غیر خصوصی لڑ رہے ہوتے ہیں, بسوں میں یہ سارے ہی تو لڑ رہے ہوتے ہیں, بسوں میں, ویگنوں میں, راستے میں, ٹرکوں پر, یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو آپ خالی کیوں سوچتے کہ لوگ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی سے بحث کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہاں تو یوں کرو گا ہم کو یوں سمجھ میں آئے گا. تو یہ کرتے ہیں نا ایسا, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات گالی نہیں سمجھتے, تو ایسا نہیں ہے. یہ تو مطلب کون ادھر سے بات سمجھتا کون ہے کسی کی؟ جس کو زبان آتی ہے, ایک زبان والا دوسری زبان والے کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتا. ایک لینگویج پرابلم آ جاتا ہے, انگلش والا اردو والے کو, ہندی والا فلاں کو, عربی والا فلاں کو, افریقی فلاں کو, فلاں کو فلاں کو, تھائی والا اس کو, چائنیز کو, سب نہیں سمجھا پاتے. تو اسی طرح جب ہمیں یہ بات پتا ہے کہ ہمیں وہ لینگویج نہیں آتی اور ان کو ہماری لینگویج نہیں آتی, تو ڈیفینیٹلی اس کو سمجھانے میں پرابلم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یار اس کو بھی سمجھتے. اب میں ابھی تھائی لینڈ گیا, اب میں تھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں تھائیوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب تھوڑی دیر کیا ہوا, تھائی کو بولے تم میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو میرے کو پاگل نہیں بولیں گے یار ہم کیسے تمہاری بات سمجھیں گے؟ اب آپ نہیں سمجھ میں آتی, اب آپ اردو بولے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یوں یہ اگر طبقہ یہ بات کو سمجھے کہ ہماری ایک سائن لینگویج ہے, ایک اشاروں کی زبان ہے جو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا, تو امید ہے کہ ان کو سمجھانا, کیونکہ ہمیں بھی باہر سمجھانا بڑا پرابلم ہوتا ہے. میں نے اس لیے آپ کو یہ ایگزامپل دی ہے. ہمیں اپنا ایک نمائندہ رکھنا پڑتا ہے جس کو ہم سمجھا, اب وہ جو سستا سمجھائے, اس میں بھی ایسا عجیب غریب باتوں کا جو اندر میں ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو تو کہہ رہا ہوں وہ سمجھا ہی نہیں رہا ہے, کیونکہ ہمیں تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ سمجھا کیا رہا ہے, مگر وہ پراپر ہمارا وہ نمائندہ بننے میں ناکام رہ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جب تک آپ ضبط و صبر سے کام نہیں لیں گے یہ کیسے ہوگا؟ اچھا مجھے پرچی آئیے, کچھ سوالات ہیں, سوالات بھی لیں, چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Akil Ahmad Attari. I am as a teacher and I have two questions. First question is that what is the importance of the disabled person in our society? My second question is that how should react with the disabled person in our society? Thank you. Jazakallah. آمین. ہمارے معاشرے میں معذور افراد کی کیا اہمیت ہے؟ ڈس ایبل پرسن. اب ڈس ایبل میں تو یہ صرف ڈیف تو نہیں آئے, ڈس ایبل میں سارے معذور آ گئے, چاہے وہ ہاتھ سے معذور ہو, آنکھ سے معذور ہو, پاؤں سے معذور ہو. تو ظاہر ہے کہ ان کی اس طرح اہمیت تو ہے ڈس ایبل پرسن کی, کیونکہ یہ بھی ایک معاشرے کا ایک فرد ہے, اور معذور ہونے کی وجہ سے یہ کئی چیزوں سے بیچارہ محروم سا ہو جاتا ہے. یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے.
ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کریں، اس سے سلوک سے کام لے، جو کمی اپنے اندر دیکھ رہے ہیں، محسوس نہیں کر رہے، دیکھ رہے ہیں، ان کی کمی محسوس کرنے والے نہیں، ان کی کمی تو دیکھی جا رہی ہے، یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، بہت سارے ان کے پرابلم ہوتے ہیں. تو ان کی یہ جو محرومی جس کو دیکھ دیکھ کر ان کے اندر جو پیدا ہو رہی ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی اس محرومی کا علاج شفقت و محبت سے کریں، کیونکہ یہاں مین چیز ہے شفقت و محبت، کہ جب ہمیں اس بات کو اندازہ ہے کہ یہ ایک کام بیچارے کے اندر ایک کمی ہے، کمزوری ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اس کے ساتھ ایک اچھا ایٹیٹیوڈ ہوگا، ایک اچھا بہیو ہوگا، ہم ایک اچھا انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی یہ محرومی دور ہو جائے گی. اب ایک نابینا اسلام ہے سڑک کے کنارے پر کھڑا ہوا فٹ پاتھ پر، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں. اب یہ بعض اوقات ایسے بھی اسلام ہوتے ہیں جو نابینا بھی ہوتے ہیں، بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے. ان کی حص ہوتی ہے کہ یہ کونے پہ کھڑے ہو گئے، ایک ان کی ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک وہ ہو جاتا ہے نا، ان کو ایک کیا نقش ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے کہ یہ فیل کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں سے آگے ہلنا نہیں ہے. ہوتا ہے ایسا نا؟ بالکل ایسے ہوتا. تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب کھڑے ہو گئے اتنی دیر سے، تب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ انتظار نہ کرائیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر ہمیں سڑک پار کروا دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے امید ہے کہ یہ ان کو اچھا فیل ہوگا. آپ نے بہیویئر بتایا، ایسا ہمیں کرنا چاہیے. امپورٹینس کے حوالے سے بھی سوال کیا کہ کیا ان کی خصوصیات کیا ہیں. تو اگر اس کا مفہوم مخالف ہم دیکھیں تو کیا یہ بیکار ہے؟ ایک ہٹا کٹا ہاتھ والا، پیر والا، آنکھ والا، زبان والا ہی امپورٹینٹ ہے، اور جس کی کوئی معذوری ہے کیا وہ بیکار ہے؟ کیا وہ کوئی معاذ اللہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، یا کام کا ہی نہیں بڑے بڑے کام یہ کر جاتے، بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. ان میں بعض مطلب مشینیں چلا لیتے ہیں، بعض کیا کر لیتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ جو اپنی اس معذوری اور کمزوری کو لے کر بیٹھ گیا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس نے اپنی اس معذوری یا کمزوری سے کمپرومائز کر لیا، سیکریفائی کر لیا، اور اس کو ریئلائز کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے کمزوری ہے تو کیا ہوا. دنیا میں ایسے کئی واقعات ہیں جو معذور افراد نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، اور بہت سارے اس میں مطلب معاملات ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائیں. اگر ہاتھ کام نہیں کر رہا تو پیر، آنکھ، کان، زبان، یہ اللہ کی رحمت و سلامت ہے. کسی کا نہ آنکھ کام کر رہی ہے، نہ زبان کام کر رہی ہے، نہ کان کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے ہاتھ سلامت ہے، اس کے پاؤں سلامت ہے. تو وہ کوئی ایسی چیز اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ ہاتھ اور پاؤں سے منوائے. اور دیکھا جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس معذوری کے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کر اپنے لیے کوئی مقام بنا لیا، اور لوگ دنیا میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، دنیا میں ان کی کوئی چیز اہمیت بیان کی جاتی ہے. تو یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ اپنی امپورٹنس خود پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ کہیں گے ہم لوگ کیسے کریں؟ ہر آدمی اپنی امپورٹنس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی میں آپ کو بار بار ایک جو نارمل پرسن ہے ان سے کمپیئر کر رہا ہوں. آپ کہیے کہ جناب ہم کیا کریں؟ تو دنیا میں سے کروڑوں نارمل لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ نارمل لوگ بھیکے نہیں مانگ رہے ہوتے. یہ کہ یہ نارمل یہ روڈوں پہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے سارے کے سارے معذور ہوتے ہیں، اٹے کٹے چل رہے ہوتے ہیں، اٹے کٹے چل رہے ہوتے ہیں. بابے والی فوٹو بنا ہوا، اپنا وہ حلیہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ ریم کھا کر اس کو دے رہے ہوتے ہیں. جو حقدار ہے وہ حقدار ہے، مگر یہ پوری ایک مافیا، یہ سب آپ کو پتا ہے. تو اس میں کتنے سارے کے سارے کیا معذور ہوتے ہیں. اچھا یہ معذور جو روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں چونکہ معذور ہوں میں بھیک مانگتا رہوں گا، تو یہ ان معذوروں کو نہیں دیکھتا جو کہ اپنا روزگار خود کما رہے ہیں. تو کیا نارمل لوگ جو ہیں وہ بیکار نہیں رہتے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہی بیکار رہتے. میں نہیں سمجھ، مجھے اگر آپ غور کیجئے پرسنٹیج وائز بھی شاید غور کریں تو بہت بڑی نارمل تعداد ہے جو بے روزگار ہے. یورپ، یو کے، امریکہ، ہمارا ملک پاکستان، ہند، بنگلہ دیش، اس پہ دنیا میں بے روزگاری تو اپنے عروج پر ہے. تو یہ کہ بے روزگاری کیا صرف معذوروں کے لیے؟ کیا نارمل لوگ بے روزگار نہیں ہیں؟ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو دنیا میں کیا ایک فگر آپ نے دیا تھا، دنیا میں کیا 15% ان کا جو ہے 15% جو ہے دنیا کی ٹوٹل آبادی کا 15% جو ہے ڈسیبل ہے نا 15%.
تو لیکن اب یہ جو 85% جو رہ گئے جو لوگ ہیں تو وہ ان میں کتنی بڑی تعداد کیا انہیں کارہ نمایاں انجام دیتی ہے، کیا کام کر جاتی ہے. جب تک ان کے اندر یہ فیلنگ پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہوگا کیسے؟ الحمدللہ سر، جیسے ہم نے آپ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے اندر احساس محرومی یا معاشرے کے اندر ان کا کیا مقام ہے، معاشرے کے اندر اپنے کو کیا بیکار سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے بھی اپنے ارشاد فرمایا کہ ایسے افراد بھی ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ یہ لوگ نہ صرف بابل ضلع میں، پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ایسے افراد ہیں جو اس اللہ کی دی ہوئی نعمت سے محروم ہیں. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے نہ صرف ہفتہ وار اجتماع میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں، دعوت اسلامی کا 30 روزہ جو اعتکاف ہوتا ہے رمضان شریف میں، اس میں بھی ان کو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کنٹینیو 3-3 4-4 دفعہ جب سے دعوت اسلامی میں اعتکاف شروع ہوا ہے ان کو باقاعدہ اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اعتکاف بھی کرتے ہیں، نہ صرف 30 دن کا بلکہ 10 دن کا اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں جو بالغ ہیں، ان کو بھی اعتکاف کرواتے ہیں. ان سے بھی ملاقات ہوئی الحمدللہ، اور انہوں نے بھی بتایا کہ الحمدللہ 2 دفعہ اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر چکے. ان کے بچوں سے بھی الحمدللہ یہ مل کے خوشی ہوئی. انہوں نے بتایا کہ والدین کے ساتھ ہمیں بھی موقع ملا کہ وہ اعتکاف کی برکتیں لوٹی ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی کا جب مدنی ماحول انہیں میسر آیا تو مدنی ماحول میں آنے کے بعد انہوں نے کچھ نہ کچھ انہوں نے علم دین سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے طور پر یہ نعرے بھی لگاتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو لگاتے نہیں لگاتے یہ لوگ؟ اشاروں میں ذرا اشارے میں لگائیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اور محبتوں کو چور نہیں کرو گے؟ کفل مدین اب آپ میرے مدینے کے نام دیتے رہے تو ان کو کفل مدینہ کا نعرہ کیوں لگوا ہے؟ یہ تو ویسے ہی نہیں بول رہے. یہ کیسا اشارہ کیا ہے کفل مدینہ کا؟ یہ اشارہ کریں ان کو ذرا دکھائیے کفل مدینہ کا اشارہ کیا. تو اب یہ ان کا کفل مدینہ تو اب آپ میرے وہ چینل کے ناظرین بھی جو یہاں کے حاضرین ہوئے کہ یہ کیا کفل مدینہ، بیچارے بول ہی نہیں رہے. ارے ان کو بیچارہ بولا تب ان کو برا لگتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تم وہ بیچارہ کیوں بولتے ہو؟ چلو تو نکل جاتا ہے. تو یہ خراب نہیں لگایا کرو آپ لوگ یار، اب بڑے ہو جاؤ آپ. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ بات پہ خراب لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ خراب لگتا رہتا ہے نا تو یوں مطلب کہ بعض لوگوں کو یوں چڑھتا ہے، وہ گھومتی ہے کہ یار اس کو تنگ کریں گے تنگ ان کو تھوڑا دکھاتے رہو اسکرین پر. آپ میں انہیں سے بات کر رہا ہوں. تو یہ بات پہ جو خراب لگتا ہے نا اسی لیے یہ جو ہے نا لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ عموماً ہوتا ہے کہ جو دوستوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ مطلب کہ وہ غصے میں آ جاتا ہے، زیادہ وہ ہو جاتا ہے نا تو سارے دوست مل کر اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں. اور جو نہیں ہوتا نا، جو غصہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ خراب نہیں لگا رہا ہوتا، ناراض نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو تنگ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ نارمل جو ہمارے اسلام ہے نا، یہ میں آپ کو ان کی باتیں بیان کر رہا ہوں. تو اگر آپ بھی یہ نیچر اپنا لو تو نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ دیکھو سب تو سمجھتے ہو. تو یہ کوشش کریں. تو یہ دیکھیں اب جیسے انہوں نے نعرے بھی لگائے نا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اور یہ سب گناہوں کے خلاف بھی جنگوں کا یہ اعلان کرتے رہتے ہیں. پھر ان کا کفر مدینہ یہ اشارے بہت کرتے رہتے ہیں، یہ اشارے بہت کرتے رہتے ہیں. تو یہ اشارے کم کرے، ضرورت کے اشارے کرے، اس کے علاوہ نہ کرے. فضول اشاروں سے بچے، گناہوں پر اشاروں سے بچے. اور اسی طرح یہ انہی کے ذریعے یہ جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ایک اپنے انسٹیٹیوشن بھی ان کے الگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی وہ حساب یہ اپنے ہی لوگوں میں رہتے کرتے ہیں. تو یہ سارا ان کا نظام جب الگ ہوتا ہے تو یہ وہاں بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں. یہ ہفتہ وار اجتماع میں لانے والے بن جائیں، یہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور کروانے والے بن جائیں.
اتنی ضرورت ہے مدنی قافلوں میں سفر کی کہ ہمارا ایک مدنی قافلہ یہ میرے پر لکھا ہوا ہے، یہ میرے سامنے رسالہ ہے گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب. اب یہ کتنا قیمتی رسالہ ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. مطلب آپ اس کے وہ عنوانات پر اگر ہم غور کریں نا تو کیا گونگا بولنے پر قدرت رکھنے والوں کی امامت کر سکتا ہے؟ گونگا بولنے والوں کی امامت کیسے کرے گا؟ تو کیا گونگوں کا بھی امام نہیں ہو سکتا؟ اب کیا گونگا ذبح کر سکتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو گونگے کا نکاح کس طرح ہوگا؟ قبول والا جو معاملہ ہے کیسے ہوگا؟ اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے سب. اچھا عرض کرتا ہوں کہ ایک ڈیف کے والد نے ہمارے ایک مبلغ سے اس طرح کچھ اظہار کیا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں بڑا پریشان ہوں، جب نکاح ہوگا تو جو نکاح جس طرح ہوتے ہیں وہ نکاح پڑھائیں گے تو کس طرح وہ ترکیب بنے گی، میں بڑا پریشان ہوں، آپ رہنمائی فرما دیں کچھ. کوئی ایسی ترکیب بن جائے کہ جو وہ کہتے جائیں آپ اشاروں میں آگے ٹرانسلیٹ کرتے جائیں. بولا ٹھیک ہے میں آ جاؤں. اب وہاں پر جب پہنچے تو نکاح شروع ہوا. نکاح کے الفاظ جب ریپیٹ ہوئے اشاروں میں ٹرانسلیشن کرتے کرتے جب یہاں پر پہنچے کہ اتنے روپے حق مہر کے عوض، اب حق مہر کا اشارہ نہیں آتا تھا، اشارہ تھا ہی نہیں ان کے اندر. حق مہر کا گولے گھروں میں ترکیب ہی نہیں ہے، حق مہر کبھی ضرورت نہیں پڑی اس نے اشارہ نہیں بنایا. تو حق مہر کے لفظ کو نکال دیا اس نے اپنی لینگویج سے اشاروں میں. تو اس ڈیف کو کہا کہ 3000 روپیہ جو ہے اس کے عوض تمہیں قبول ہے. تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے بولا میرے پاس تو ابھی اتنے نہیں ہیں. اس نے انکار کر دیا، سر پہ یوں سر لائے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. امام صاحب پریشان ہو گئے، وہ جو نکاح پڑھا رہے تھے وہ باقی بھی پریشان ہو گئے کہ اب یہ تو بڑا معاملہ بن گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے بولا کہ پیسے میں دے دوں گا میرے پاس ہے، لیکن آپ صرف قبول کہہ دو. اس طرح کہتے جب میرے پاس ہے ہی نہیں میں کیسے کہوں. یہ اتنا یعنی کہ آزمائش والا مسئلہ وہاں پر بن گیا. تو پھر وہاں پر ہمیں محسوس ہوا کہ یہ بہت ہی شرعی معاملات آگے چل کر ان کے ساتھ اور بھی ہوتے ہوں گے. ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ، ایک لفظ کا اشارہ نہ آنے پہ وہ ڈیف پریشان ہو گیا اور اب جیب کو دیکھنے لگے کہ میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں. ایسا بھی بسا کا تو رہتا ہے. اصل میں اس میں بھی دعوت اسلامی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ بہت کچھ تبدیلی لائے گی انشاءاللہ، کیونکہ ان کے کئی ایسے اشارے ہیں جو ہماری جو شرعی معاملات ہیں یا شرعی اصطلاحات ہیں اس کے مطابق نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک سبب شاید یہ بھی ہو کہ ان کی جو سائن لینگویج جو مشہور ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہ ہو. جی کچھ اس طرح ہے، کچھ اس طرح بھی ہوگا، کچھ وہ بھی ہوگا، کچھ یہ بھی ہوگا مختلف. حالانکہ اسلامی طور پر بھی اب یہ لینگویج کو اشاروں کی زبان کو ایک لیا گیا ہے اور یہ ان کو یاد کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا دنیا میں یہ نہیں دیکھتے کہ اشاروں کی زبان کو فروغ حاصل ہے یا نہیں ہے. ان کو دکھائیے ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو ایک بین الاقوامی سطح پر آپ کو ایک اہمیت حاصل ہے، آپ کے وجود کو، آپ کی امپورٹنس کو دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. اب یہ بیچارے سن بھی نہیں سکتے نا، اب یہ دیکھے تو ان کو پتا چلے کہ جناب یہ ہمارے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. یہ ان کو سمجھائیے اشارے والے اسلام بھائی، یہ ان کو سمجھائیں کہ ایک اشارہ کرنے والا جب بیٹھا ہوا ہے تو یہ ادھر ادھر دیکھیں گے تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اب ان کا یہاں وہاں دیکھنا، ایک دوسرے سے آپس میں اشاروں کی باتیں کرنا، کیا یہ درست ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کو تو دکھاؤ بھائی میرے کو، کیا یہ درست ہے؟
نہیں ہے نا درست. ہم نے یوں سمجھو کہ ایک پریکٹیکلی آپ کے سامنے کہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سامنے والے کو یہ احساس دلانا کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے. عموماً غلطی صحیح کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ غلطی سے زیادہ غلط ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو پیار سے محبت سے احساس دلا کر اگر سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ایسا نہیں ایسا کریں ایسا نہیں ایسا کریں تو یہ کیوں نہیں سمجھیں گے. جب انسان طوطے کو سمجھا سکتا ہے تو یہ تو انسان ہے. طوطا سمجھ جاتا ہے, طوطا ہماری بولی بولنے لگ جاتا ہے, طوطے کو جو بولو وہ بول دیتا ہے. انسان جانور کو سکھا دیتا ہے, جانور کو بولتا ہے یہ کرتے وہ یہ کرتا ہے, یہ کرتے وہ یہ کرتا ہے, یہ کرتے ہم لوگ نہیں دیکھتے. تو کیونکہ وہ جانور کے اوپر اتنی کوشش کرتا ہے کہ جانور اب اس کی اشارے سمجھ جاتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے, ایسا جانور کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تو انسان ہے, یہ ہماری زبان کیوں نہیں سمجھ سکتے, یہ ہمارے اشارے کیوں نہیں سمجھ سکتے, یہ ہمارے احساسات کیوں نہیں سمجھ سکتے. ان خصوصی اسلامی بھائیوں پر خصوصی توجہ دیں, یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے انشاءاللہ. تو جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے تو انشاءاللہ یہ آپ کی بات سمجھیں گے. ہوگا نا, الرٹ ہوگا. دیکھو کیسے الرٹ ہوگا, یہ ناظرین خود پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے الرٹ ہوگا. ابھی آگے پیچھے دیکھنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا, اب یہ ان کے الرٹ ہونے کا میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے, تو ان کی حوصلہ افزائی کروں گا تو یہ مزید الرٹ ہو جائیں گے. یعنی گھر میں بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. دیکھیں حوصلہ افزائی کی باپا فرماتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو یا بڑے سے بڑا بوڑھا ہو یا بچہ ہو, ہر ایک کو حوصلہ افزائی کی حاجت پڑتی ہے. جھاڑنا ڈانٹنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا, نرمی ہی نرمی ہونی چاہیے. یہ ویسے ہی اس بات کو فیل آپ مطلب ایک چیز آپ کو بھول جاؤ, یہ کیسے بھولے گا آدمی؟ بڑے بڑے حادثے نہیں بھول جاتا کہ یار ایک برسوں پہلے ایک حادثہ ہوا تھا, انسان نہیں بھولتا. بولے بھول جاؤ, بولے کیسے بھول جائے؟ کمپیوٹر چھوڑیے کہ ڈیلیٹ کا بٹن دباؤں گا, صرف دبا کر کے وہ کمپلیٹلی وہ ہارڈ ڈسک سے اڑ جائے گا. ایسا تھوڑے کو کمپیوٹر پہ انسان کا دماغ تھوڑے کو بھول جائے گا. تو جب انسان اپنے بڑے سے بڑے حادثے نہیں بھول سکتا تو یہ تو دن رات اپنی فیلنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں بول پا رہے, ہم نہیں سن پا رہے, اور لوگوں کے ساتھ ہمارے رہنا کرنا بھی ہے. تو یہ فیلنگز ان کی نکل نہیں سکتی ہے سچ ہے, یہ سچ ان کی فیلنگ نکل نہیں سکتی. یہ فیلنگ ان کے اندر رہے گی, اور اس فیلنگ کے ہوتے ہوئے انہیں جو ایک محرومی کا احساس ہو رہا ہے, جو ان کے احساس محرومی کا روپ دھارتا ہے, اس سلسلے میں ہمیں ان پر شفقت اور محبت کرنی چاہیے. ہمیں ان کو اپنی بات سمجھانے میں صبر کرنا چاہیے, اور ان کو اپنی بات ہمیں سمجھانے میں صبر کرنا چاہیے. جب ارشاد فرما لیتے ہیں سب کے ان کے اوپر خصوصی تھوڑی سی توجہ دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی بہت جلد آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے, آپ کی بات کو سمجھنے والے بن جائیں گے. اگر تھوڑی سی ان کے اوپر محنت کی جائے, کوشش کی جائے تو یہ اچھی ترکیب ان کی بن سکتی ہے. تو اس کی مثال اس طرح ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ ہم قصور میں پنجاب کا ایک شہر, اس میں قافلے کے لیے قافلہ ہمارا وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا مسجد میں. تو صبح کے وقت جو ہمارا مدنی حلقہ ہوتا ہے اس میں ان کے لیے کوئی ایسا جدول نہیں تھا. شروعات کی بات ہے جس وقت کام ابرا داسوامی میں اس میں شروع ہوا تھا کہ ان کو اس وقت کیا سکھایا جائے. اگر ہم رد و وظائف میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ آپس میں گفتگو میں یا پھر لیٹ جائیں گے, یا گفتگو کریں گے, سو جائیں گے. تو ان کو مصروف رکھنے کے لیے ہم نے سوچا کہ جس طرح ایک لپس موومنٹ کے ذریعے ان کو اذکار سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں اگر یہ کچھ ذکر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ان کو دیں گے تسبیح, اور پھر تسبیح کے اوپر یہ ذکر کرتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ ایک اچھا یعنی کہ تجربہ ہوگا ہمارا. ہم نے ان کو سبحان اللہ کا لفظ جو ہے وہ ہم نے سکھایا, سبحان اللہ سکھایا ان کو پڑھنا. جب ان کو سبحان اللہ پڑھنا سکھایا تو اس وقت اس محلے کے اندر جس میں مسجد تھی, جس میں ٹھہرے ہوئے تھے, ایک تقریباً 10 سے 12 سال کا بچہ, وہ بھی بدی ملا جو تھا وہاں سے پتا چلا کہ یہ قافلہ آیا ہوا ڈھونڈے بر اسلام بھائی, تو وہاں پر آ کر جو ہے بیٹھ گیا. تو اس نے بھی کچھ الفاظ جو ہے سیکھ لیے. جب اس کو یہ پتا چلا کہ میری آواز زبان سے اسی طرح ادا ہو رہی ہے جس طرح ایک بولنے والے کی ہے, تو اس قدر خوش ہوا کہ وہ اسی وقت اٹھ کے بھاگا اور درجہ کے دستک دی,
ابو نے جب اس کے دروازہ کھولا تو اس نے ابو کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ. اب ابو نے جب اس کی زبان سے سبحان اللہ سنا تو اس نے بھی اس کو کہا سبحان اللہ. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے اشارے سے پوچھا تو ابو کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لے آیا کہ انہوں نے سکھایا. ہمارے منہ سے بھی نکلا سبحان اللہ. تو جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے آتے ہی ہمیں کہا جی میرے بیٹے کو آپ لوگوں نے سکھایا. میں اس وقت جو اسلام بھائی تھے وہاں پر ہمارے تھوڑا کنفیوز ہوئے کہ شاید کوئی شکایت لے کر آ گئے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ میرے بچے کو اس طرح کیوں سکھایا یا بٹھایا کیوں. تو انہوں نے بولا کہ جو کام اس کا باپ میں نہیں کر سکا آپ نے چند منٹوں کے اندر وہ کر دیا. آج سے یہ بیٹا میرا نہیں ہے, میں نے داس سوامی کو دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کئی باتیں ہیں, کچھ رہ جاتی ہیں, کچھ بڑھ جاتی ہیں, اور سوالات بھی ہیں کچھ آپ کے لیے, وہ کچھ مناظر بھی نکال کے رکھیں. چلو کچھ مناظر پہلے دکھا دیں کیا نکال کے رکھا ہے. ایک آدھ دکھائیے ویڈیو. آج ہم حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہم لوگ ادھر سے گزر رہے تھے تو ہم نے ان دوستوں کو دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ ویسے ہی یہ لوگ بھی ہماری طرح اس اجتماع میں شریک ہونے کے لیے یہاں آئے ہیں. لیکن ملاقات پہ پتہ چلا کہ یہ تو وہ کام کر رہے ہیں جس کام کی طرف اس سے قبل ہماری کسی کی توجہ نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے کام لیتا ہے تو ان کو اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے, اور یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور اپنا اس کا کرم ہے کہ جس سے وہ کام لینا چاہے وہ کام لیتا ہے. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تحت الثری سے لے کر فوق السماء تک کے نبی ہیں, اور اس کے جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے نبی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر مخلوق نے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے. انسانوں کے اندر ایسے طبقے کہ جو یا بصارت سے محروم ہیں, یا وہ سماعت سے محروم ہیں, یا وہ نطق سے محروم ہیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہ تھا اور ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ ان کو کون تعلیم دے گا. اللہ تبارک و تعالی نے امیر اہل سنت حضرت ابو البلال مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے, اس میدان کے اندر یہ گونگوں اور بہروں اور یہ جو آنکھ کی بصارت سے محروم ہیں ان کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے توجہ دی. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کام جس کام میں سب سے زیادہ مشکل ہو اس کام کی طرف توجہ دینا سب سے زیادہ صیغہ عبادت ہے, اور وہ عبادت سب سے بہتر عبادت ہے جس عبادت میں بہت زیادہ محنت کی جائے. تو میرے عزیز حقیقت تو یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کو نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حال میں مگن دیکھ کر کے, ان کی محبت میں مگن دیکھ کر کے, اور یہاں پر ان کی تعلیمات میں مصروف دیکھ کر کے انتہا درجے کی خوشی ہوئی. یقین فرمائیے سب سے بہتر افضل جو ہے وہ محفل آپ لوگوں کی ہے, کیونکہ ان لوگوں کو آپ سکھا رہے ہیں جو نادیدہ ہیں اور جن کی بصارت اور جن کی سماعت اور جن کی نطق کام نہیں کر رہی. دعوت اسلامی کا یہ پیغام جو گونگے بہروں تک پہنچایا جا رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نگاہ میں بلکہ اور بھی علماء اہل سنت کی نگاہ میں یہ پہلا شعبہ ہے, اور جس احسن طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ گونگے اور بہروں کو دعوت اسلامی کے پیغام ابکری سے روشناس کرایا جا رہا ہے. For the sake of Medina, we're calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we're calling upon you, Allah. یہ اگر اسی طرح جاری رہ گیا تو انشاءاللہ الرحمن گونگے اور بہرے بھی کچھ ہی دنوں میں بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل کر کے وہ بھی دعوت اسلامی کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے. حضرت امیر اہل سنت کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و تندرستی سے تا دیر سلامت رکھیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کچھ سوال سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm Masim Ali Qureshi. I'm from a government high school teacher.
I want to know that is there any companion of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam who was handicapped, blind or deaf or something else? Jazakallah. कंपेनियन साहबा को कहते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा कराम में से कोई ऐसे, तो मेरे पास तो इस वक्त 25 साहबा कराम के तो ऐसे नाम हैं जो देख नहीं सकते थे। वैसे साहबा कराम अलैहिम रिदवान गुजरे हैं जो देख नहीं सकते थे। इसके अलावा की तो मेरे पास कोई ऐसी मालूमात हासिल नहीं है। वल्लाहु ताला आलम व रसूल आलम फज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक और मैटर है, इनमें अभी तालीमी याफ्ता लोग तो पाए जाते हैं, है या नहीं है, लेकिन शरई मालूमात की शायद इनमें भी जैसी तैसी कमी है। शरई मामलात के बारे में हजूर इनको तो बस यूं समझ लें कि इस्लाम के बारे में मालूमात जितनी इनको घर से वो वालिदैन जो जाती दिलचस्पी लेकर खुसूसी वक्त इनको देकर जो समझा देते हैं, बता देते हैं, उस हद तक तो समझ जाते हैं। बाहर हर डेस्क ये समझ नहीं सकता। जो थोड़ा सुनने और बोलने की ताकत रखते हैं, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी है, थोड़ा सुन लेते हैं, वो शायद समझ लें। हर कोई ये समझना सबके लिए मुश्किल है, क्योंकि साइन लैंग्वेज में उनके साइन ही नहीं, अशारे ही नहीं है इनके कि समझाएंगे किस तरह। अभी एक सिंपल सी मिसाल है कि इनको ये नहीं पता था, अभी जब हमने दास्तानी में काम शुरू किया तो पूरे पाकिस्तान में एक अशारा राइज था मौत का, तो वो मौत का इशारा यूं करते थे। हम भी थोड़ा ताज्जुब हुआ इस पे, यूं उंगली का इशारा यूं करके गर्दन पे यूं करना और साथ ही गर्दन यूं लटका के जुबान निकाल लेते थे। तो ये बड़ा मायूस सा लगा कि ये यूं लगता था जैसे किसी गोश्त फरोश की दुकान के ऊपर किसी जानवर की सर को जो है देखा इन्होंने, उसकी जुबान बाहर निकली हुई, तो उसको देखा कि ये जो है इस तरह ये यूं हुआ। तो इसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबल्लिगीन ने बाहम सलाह मशवरे से इसको तब्दील किया और फिर इसका इशारा, मौत का इशारा यूं दिल के ऊपर यूं हाथ रख के यूं करते हैं, साथ ही आंख को बंद करते हैं। ये मौत का इशारा हमने मुतवाज़ा कर दिया। चलो दिल पे ये हाथ की ये उंगलियां हैं सीधे हाथ की, दिल पे रख के मुट्ठी को बंद करते हैं, उसके साथ ही आंखें बंद कर देते हैं। तो यूं मौत का इशारा, दिल बंद हो गया और आंख भी बंद हो गई, आंख बंद हो गई। यूं हमने इसका जो है इसको मुतबादिल के तौर पे, ये तो दावत इस्लामी में राइज होगा ना ये इशारा, इंटरनेशनल तौर पर तो इसको राइज नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिरों की बरकत से ये पाकिस्तान में तकरीबन राइज हो चुका है, आम लोगों में भी, आम जो गूंगे बेरे जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरे से ये फिर तरकीब बना लेते हैं। हाँ भाई, ये खुसूसी क्या कहते हैं, क्या ये इशारा हमारा राइज हुआ है? हाँ, हुआ ही नहीं हुआ? ये ठीक है। माहौल ऐसा बन गया है कि जैसे कि पता चला कि हमारे मुल्क का वाकया है कि एक शख्स के यहां मतलब कि डेफ पैदा हुआ, यानी कि बच्चा जो पैदा हुआ डेफ था, तो शोहर ने तलाक दे दी बीवी को। अब ये मेरी समझ से बाहर है। इसी तरह एक तालीमी इदारे में एक औरत अपने बच्चे को दाखिल करवाने गई, वो भी डेफ था, तो कोई प्रॉब्लम की वजह से वो तालीमी इदारे ने लेने से इनकार कर दिया होगा। तो वो औरत ये कह रही थी कि मुझे ले लो, वरना मुझे वो घर में आने नहीं देगा, अगर मेरा बच्चा मेरे साथ होगा तो इसको आप संभालो। तो देखिए, ये बात सही नहीं है कि आप इस तरह मतलब करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये अल्लाह ताला ने जो हमें औलाद अता की, हमें चाहिए कि हम इस औलाद को इसकी अच्छी तालीम और तरबियत के साथ इसकी परवरिश करें और इसे इस माशरे का एक अहम फर्द बनाएं कि फेंकने के लिए नहीं है। इनकी परवरिश की जाए, इनको संभाला जाए, इनकी तरबियत की जाए। एक खानदान का वाकया मुझे पता चला कि इनके यहां एक बच्चा पैदा हुआ तो वो भी डेफ था, दूसरा हुआ वो भी डेफ था। इस तरह इनको इनके शहर वालों ने, इलाके वालों निकाल दिया कि यार इनके तो डेफ ही पैदा हो रहे होते हैं। वो दूसरे शहर चले गए, दूसरे शहर गए, वहां भी इनके कुछ बच्चे पैदा हुए, वो भी डेफ ही पैदा हुए। मगर वालिदैन ने अपने उन बच्चों की ऐसी तालीम और तरबियत की, ऐसी तालीम और तरबियत की और ऐसे मतलब उनको नुमाया मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि उन्हीं इलाकों के लोगों ने अपनी बेटियों की शादियां
उसी के बेटों से की, और जब इनकी शादी उनके बेटों से हुई, उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो नॉर्मल बच्चे पैदा हुए। तो ये एक निजाम है, हम इसको अपनी अंदाज से लेने के बजाय जो इसके शरई तकाजे वो पूरे करें, दिल आजारियों से बचें, क्योंकि लोग उमूमन इनको सताते, इनको देखे तंग करते, ये आपको पता है, इनको सताते, इनका मजाक उड़ाते हैं, ये तो पता है। एक नॉर्मल खातून के बारे में मैंने पढ़ा कहीं कि वो एक गूंगी औरत को सताती बहुत थी, इतना सताती थी कि उसका मजाक उड़ाती थी, उसका दिल टूट जाता था। गूंगी 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 करते करते बहुत उसको सताया जाता था। जब उस नॉर्मल औरत की शादी हुई ना, उसके लिए बच्चा पैदा हुआ ना, तो वो बच्चा गूंगा था। कुछ अरसे के बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो भी गूंगा। इसको इसके घर वालों ने कहा कि बेटी देख, तू उस गूंगी को सताती बहुत थी, तो उससे माफी मांग, हो सकता है कि इसका दिल टूट चुका है, उसने बद्दुआ वगैरह तुझे ना दियो, मतलब मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके एक और बच्चा पैदा, वो भी गूंगा। अब उसको कुछ साल निकल गए, तब उसको लगता है झटका लगा, और उसको शायद ये एहसास हुआ कि हो ना हो कहीं इसी की वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना हो रहा हो। उसने जाकर इस औरत से माफी मांगी, तो यार उमूमन लोग माफ कर देते हैं। उसके कुछ अरसे के बाद जब इसकी औलाद हुई तो वो नॉर्मल पैदा हुआ। तो ये मैं जो आपको वाक़या बयान कर रहा हूं, ये जमीनी वाक़यात हैं, हमारे माशरे के होने वाले वाक़े जो हमारी नॉलेज में आए। अल्लाह तबारक तआला बेहतर जानता है कि क्या सच्चा है क्या झूठा, लेकिन जो ज़ाहिर मेरे कानों में आए, मैंने जिनको पढ़ा, मुझे तहरीरी तौर पर बाज़ वाक़यात मिले, तो एक इबरत के लिए, सबक के लिए, समझने के लिए मैंने आपको चंद वाक़यात बतौर सबक बयान करने की कोशिश की कि इससे हम लें और हम इस तबके को अहमियत दें, इनको संभालें और इनको शफ़क़त दें। अगर हमें पता है कि हमारे नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में ये खुसूसी बच्चा ज्यादा तवज्जो चाहता है, ज्यादा शफ़क़त चाहता है, हम उनको समझा दे, बेटा तुम्हारा भाई बोल नहीं सकता, तुम्हारी बहन सुन नहीं सकती, तुम भी थोड़ा ज्यादा शफ़क़त दो, प्यार दो, मैं भी ज्यादा शफ़क़त दो, प्यार दे, हम भी शफ़क़त दो, प्यार देते हैं, तो इससे हमारा जाएगा कोई भी नहीं, इसका दिल खुश हो जाएगा, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बच्चों को रियलाइज करवाकर, इनको समझाकर आप ये करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप खुसूसी बच्चों पर शफ़क़त क्यों दो कि आपका नॉर्मल बच्चा डिस्टर्ब हो जाए। बैलेंस रखने की जरूरत तो हर जगह पर है, तो बैलेंस करके साथ अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है बहुत फायदा होगा। कॉल्स की मुझे बताया कि आई हुई हैं, कुछ कॉल्स चला दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब, साउथ कोरिया से रई अहमद तारी अर्ज कर रहा हूँ। जो हमारा सवाल ये है कि हम इस कुफ्रिस्तान में शायरों की जबान में नेकी की दावत आम करना चाहते हैं, कुफ्फार को इस्लाम की तरफ लाना चाहते हैं, तो इस खुसूसी इस्लामी रेगुलर सिलसिला तरीकाकार है, वो हमारे किस तरह शुरू किया जाए, इस बारे में रहनुमाई फरमाइए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ से किसी भी आप जो इशारों की जबान समझ सकते हैं, हमारे स्तर सिखा सकते हैं, मोहल्ली में इशारों के, उनको आप मजलिस बैरून मुल्क से राब्ता करें, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल किसी ऐसे इस्लामी भाई की तरकीब बना देंगे, फिर इनके वीजे वगैरह लगवाएं और साउथ कोरिया भेजें इनको, इंशाअल्लाह ताला वहां फिर आप इनको वहां के जो आपके इस्लामी भाई हैं वो दें, ये वहीं कोर्स करवा देंगे। या फिर अगर आप आ सकते तो यहां जाइए, यहां इंशाअल्लाह हम आपको कोर्स करवा देंगे। मगर यहां आएंगे तो यहां 10 आएंगे, वहां आपको शायद हो सकता है कि 50-100 मिल जाएंगे सीखने के लिए। तो बेहतर यह है कि यहीं के किसी जिम्मेदार को अगर मजलिस बैरून मुल्क से राब्ता करें तो वो आपको दे देंगे कि वो वहां आकर इंशाअल्लाह ताला खुसूसी इस्लामी भाइयों के जो इशारे हैं, साइन लैंग्वेज है, कुफले मदीना कोर्स इसको हमारी दावत इस्लामी की इस्तिलाह में कहते हैं, तो इंशाअल्लाह वहीं साउथ कोरिया में कुफले मदीना कोर्स करवा लें, ये एक समझ में आता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल सुनाइए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میری عرض یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کی عمر 6 سال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قوت سماعت سے محروم پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالی کا نظام ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو میری آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی میں کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں ہم اپنے بیٹے کو تعلیم دلا سکیں، مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو دعوت اسلامی میں مدنی قافلے ہیں، مدنی تربیت گاؤں پر بھی کچھ نہ کچھ ان کی تربیت کا انتظام، اور ہفتہ وار اجتماع میں ان کے اشارے وغیرہ کے ذریعے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصے کے بعد آپ بیت اسلامی بھائیوں کے لیے دارالمدینہ کا قیام سن لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جس طرح بھی سوال ابھی انہوں نے شاید سنایا کہ میں ڈیف بیٹے کا باپ ہوں اور 6 سال کی اس کی عمر ہے، تو ان کو ایک ناقص مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے وہ مدنی قافلے جو خصوصی کے سفر کرتے ہیں، ان والد صاحب کو ان قافلوں میں سفر کرنا چاہیے تاکہ ان کی لینگویج ان کو سیکھنے کو ملے، اور واپس گھر آ کر جب اپنے بچے کی تربیت کرے اور بچہ جو کا جوان ہوگا، بڑا ہوگا، تو ان کو ان کے ساتھ گفتگو کرنے بڑی آسانی رہے گی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ تو تمام والدین کے لیے چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنے ان بیت اسلامی بھائیوں کے لیے بولنے کا انداز، جو ان کی جو زبان ہے اشارے کی، وہ سیکھ لیں، اور ایسی سیکھیں کہ یہ آپ کو سمجھا بھی سکیں اور آپ ان کو بھی سمجھا سکیں۔ اصل بس پرابلم مجھے لینگویج ہی لگ رہا ہے، سمجھانے میں اور سمجھنے میں دقت اتنی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ گیپ آ گیا ہے، یہی فاصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ تھوڑی سی زبان سیکھنے کی ترکیب بنا لیں تو یہ فاصلے امید ختم ہو جائیں گے، اور بڑا محبت و پیار بھرا ماحول ہم اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں پائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد کرامت اتاری ہے، میں قصور شہر سے پاک حنفی کبینہ سے عرض کر رہا ہوں، مجلس خصوصی اسلام بھائی کی طرف سے۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ہم اجتماع میں بیان کرتے ہیں تو ہمارے خصوصی اسلام بھائی جو اجتماع میں تشریف لاتے ہیں، اگر ان کی کوئی آپس میں گروپ بندی ہو تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اگر یہ اسلام بھائی اجتماع میں آئے تو ہم نے نہیں آنا، تو آپ ان کو دعوت نہ دیں، ہم نے تو سب کو دعوت دینی ہے اور سب کو اجتماع میں اکٹھا کرنا ہے، اجتماع میں لے کے آنا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دیوانہ بنانا ہے۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کیا کیا جائے، ان کو کس طرح اکٹھا رکھا جائے اور سب کو دعوت دی جائے اور یہ آپس میں برا بھی نہ مانے۔ اور جو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت مظلوم ہیں، کیوں کہ یہ جو ہمارے صوفی اسلام بھائی ہیں یہ ہمیں گھر میں بہت تنگ کرتے ہیں، ہمیں جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، گھریلو معاملات کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہر بات پر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کیا بات کر رہے ہیں، تو اب ہمیں اشارے نہیں آتے، ہم ان کو کیسے ساری بات بتائیں؟ جب ہم ان کو بات نہیں بتاتے تو پھر یہ غصہ کرتے ہیں اور لڑتے ہیں۔ تو برائے کرم اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں کہ لواحقین کے لیے کیا ایسا لاحہ عمل ہو کہ وہ بھی اس طریقے سے ان کو بات سمجھانے والے بن جائیں، یا وہ کیا کریں کہ اس طرح لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں سوالات کے جوابات میں یہی عرض کروں گا کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا یہ کام یہی کرتے ہیں یا آپ کے نارمل پبلک بھی کرتی ہے؟ کیا اس طرح کی دوستیاں، گروپ بندیاں کیا یہ نارمل لوگوں میں نہیں ہوتی؟ کیا وہ ٹولیاں بنا کر آپس میں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے؟ کہ ان کی آپس میں جوڑیاں نہیں بنی ہوئی ہوتی؟ کیا یہ آپس میں نہیں بعض اوقات کر رہے ہوتے؟ اجتماع کی بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں کہ جناب یہ آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے، یہ آئے گا تو ہم نہیں۔ کیا خاندانوں میں اس طرح کی ترکیبیں نہیں ہوتی؟ جب تک کہ ہم یہ بات ریئلائز نہیں کریں گے، اس بات کو سمجھیں گے نہیں کہ جو چیز یہ کر رہے ہیں یہ چیز صرف یہی نہیں کر رہے، ایک نارمل لوگ بھی دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ہم ایک چیز کے اندر اتنا خاص کیوں کر دیتے جسے ان کو یہ لگتا ہے کہ یار ہم ہی لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، باقی نارمل لوگ ایسا کرتے ہی نہیں ہے۔ نارمل لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے سب کرتے ہیں۔ ان کو سمجھایا جائے اور اس کے جو نقصانات ہیں سمجھنے کے، سیکھنے کے، اور جو اس کے جو دنیاوی اور اخروی جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں،
دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی اہمیت ان کے سامنے رکھی جائے، بیٹھ کر سمجھایا جائے. سمجھانا یہ مسئلے کا حل سمجھانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ناسمجھی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو ناسمجھی کا علاج سمجھانا ہی تو ہے. آپ ان کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ امید ہے کہ سمجھ جائیں گے. رہی بات تنگ کرتے ہیں والدین کو، تو کیا دوسرے بچے نہیں آ کے تنگ کر رہے ہوتے؟ اپنے کہتے بیٹا جاؤ کمرے میں بیٹھو، نہیں کھیل رہے ہوتے، نہیں جا رہے ہوتے. پھر ماں باپ کہتے جاؤ نا بیٹا اپنے کمرے میں کھیلو نا. جب بڑے بات کر رہے بیٹا بیچ میں نہیں آیا کرتے. کیا یہ نارمل بچوں کے ساتھ ماں باپ نہیں کرتے؟ کرتے نہیں کرتے. جب نارمل بچوں کے ساتھ کرتے تو ان کو یہ جو مجھے جو موٹی عقل میں آیا نا، بعض تقسیم کھائی نہ کھائی کی ہوئی ہے. اور یہ کھائی نہ کھائی کی بعض میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کی ساری تقسیم کھائی نہ کھائی کی ہے. بعض تقسیم جو جس کی کو حاجت نہیں ہے، خالی یا تو انہوں نے اپنے کو روڑا ہوا ہے یا ان کے وہ روڑا دی گئی ہے. ورنہ تو گھر میں اور بچوں کے ساتھ بھی اور افراد کے ساتھ بھی وہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح ماں باپ اپنے دیگر بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا بڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم آپ کو نہیں سمجھا سکتے، لہذا آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں. تو جس طرح ہم نارمل بچوں کو سمجھا رہے ہوتے، اس طرح اگر یہ بھی، کیونکہ یہ اس کو تو یہ فیلنگ ہے نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایک تو یہ محسوس ہے کہ یہ جو مطلب یہ کیا بولتے ہیں، یہ ہم ان کی جگہ آتے تو سوچے صحیح کہ یہ کیا کیا بیچارہ سوچتا ہوگا، محسوس کرتا ہوگا. اگر ہم اس کو اگر لکھا ہوا پڑھ سکتا ہے تو لکھ کر پڑھا دیں، یا اگر وہ سمجھ سکتا ہے اشارے سمجھا دیں کہ بیٹا ہم کچھ کام کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں یا ایسا موضوع ہے تو بیٹا آپ کے لیے سننا مناسب نہیں ہے. آپ اس کو آدھے گھنٹے تک ڈانٹیں، 10 دن تک ڈانٹیں. اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ اس کو 5 منٹ بیٹھ کر الگ سے محبت سے سمجھا دیں، وہ سمجھ جائے گا. رہا بات ضد کی، تو والدین یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ضدی ہے. میں جانتا ہوں، میں ایسے سرپرست والد صاحب کو جانتا ہوں، ایک نہیں کئیوں کو جانتا ہوں جو ملک و بیرون ملک میں مجھ سے ڈائریکٹ آ کر ملے ہیں اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کر دے. ضدی بہت ہے، یہ ضدی بہت ہے، بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، نارمل بچہ ہوتا ہے. کہ نارمل بچے ضدی نہیں ہوتے. ابھی تعویذات اطاریہ کے پاس جو بستے لگتے ہیں ان کے پاس جا کر پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنے تعویذ لینے والے ایسے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ضدی بہت ہے، اس کا تعویذ دے دیجیے، ہے یا نہیں ہے. تو ضدی بچے کیا نارمل نہیں ہوتے؟ آپ کو یہی ضدی کیوں نظر آتے ہیں، وہ ضدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تو تھوڑی سی یہاں جو ہے نا، وہ مجھے میری موٹی عقل میں آتا ہے کہ تھوڑی سی یہاں پر کنفیوژن ہے اور سمجھنے کی شاید کہیں کمی ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نارمل افراد میں، نارمل بچوں میں، نارمل طبقوں میں وہی کام ہو رہے ہوتے ہیں، مگر وہی کام جب ان کے سامنے سے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ خصوصی لوگ ہیں، یہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. ہر کام ان کا الگ سے نہیں ہوتا، وہ ایک جنرلی، ایک بشری، ایک فطری تقاضے جیسے ایک نارمل میں ہوتے ایسے ان میں بھی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ ایک فیلنگ ان کو کاٹ کھاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے مزاج میں تھوڑا بہت مطلب کنفیوژن آ جاتا ہے. آپ ان کی اس تکلیف پر غور کر رہے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. آپ کو تھوڑی سی کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، فائنینشلی پرابلم میں آ جاتا ہے، تھوڑی سی آپ کو بیماری لگ جاتی ہے، آپ کو کون سی اچھی نہیں لگتی؟ کیوں اچھی نہیں لگتی آپ کو؟ آپ کو اس وقت چیچڑاپن آ جاتا ہے، آپ کو اس وقت غصہ آ جاتا ہے، آپ اس وقت ڈانٹنا جھاڑنا شروع کر دیتے. تھوڑا سا پرابلم آپ کے مزاج میں تبدیلی لے آتا ہے. ان کا اتنا بڑا پرابلم ان کے مزاج میں تبدیلی نہیں لائے گا. تو یہ ہمیں سمجھنے کی عادت ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی عادت ہے. اور یہ اب ان کو سمجھ آ جائے خصوصی اصلاح بھائی کو کہ یہ ہر ایک سے اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کیا کرے کہ جناب ہم ایسے ہمارے سے ایسا کرو، ہم ایسا ہمارے سے ایسا کرو. نہیں، آپ ہی نارمل رہنا سیکھ لیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہمارے مقدر میں کیا، ہمیں رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جناب میں بول نہیں سکتا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں سن نہیں سکتا ہوں. کیا آپ کو پتا نہیں ہے ایسے بچے پیدا نہیں ہوتے جن کے سر ملے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیسے بچے پیدا نہیں ہوتے جن کے دھڑ ملے ہوئے ہوتے، جسم ملے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیسے بچے پیدا نہیں ہوتے جو ہاتھ سے کوئی کام زندگی بھر نہیں کر سکتے؟ کیسے بچے پیدا نہیں ہوتے جو بچپن ہی سے تھیلی سیمیا کے مرض میں ہوتے ہیں اور آئے دن ان کو بلڈ چڑھتا ہی رہتا ہے، چڑھتا ہی رہتا ہے. ایک سے ایک معذور اور ایک سے ایک عجیب و غریب قسم کی پیدائش کے واقعات ہم سنتے ہیں. سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ جس کو جیسا چاہے
بنائے، جیسا چاہے پیدا کرے، ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ سب سے بنیادی بات میرے خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے یہ ہے جو سو مدنی چینل میں جتنے عاشقان رسول جمع ہیں، خصوصاً بھائی اس پہ غور کیجیے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہمیں نعمت نصیب ہوئی کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسے نعمت عطا فرمائی اور ہمیں صحابہ کرام کا عشق و محبت عطا فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کا عشق و محبت عطا فرمایا، غوث پاک کی غلامی عطا کی، اعلیٰ حضرت کا دامن ملا اور الحمدللہ میل سنت کی نسبت ہمیں نصیب ہو گئی ہے، دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں نصیب ہے۔ یہ کتنی ساری برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری حصے میں آئی ہے اس کی بارگاہ سے، تو اس کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ہمیں استقامت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔